مس خان آپ یہ کوٹ پہن لیں۔ سردی جب برداشت سے زیادہ ہوئی تو ہاشم خانزادہ نے اپنے ساتھ بیٹھی مس خان کو اپنا کوٹ دیتے ہوئے کہا، سر لیکن یہ راستے کب کھلیں گے؟ اسرا خان جو بند راستے کو دیکھ گھبرا رہی تھی، وہ ہاشم خانزادہ کی پرسنل سیکرٹری تھی جو ایک میٹنگ کے سلسلے میں مری کی طرف روانہ تھے۔ اچانک برف باری ہونے کی وجہ سے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ آپ ایسے کیوں گھبرا رہی ہیں جیسے میں کوئی غیر ہوں؟ ریلیکس رہیں، آپ جانتی ہیں میں کون ہوں۔ لیکن سر مجھے سانس نہیں آ رہا۔ آپ نے اپنا انہیلر اپنے ساتھ نہیں رکھا کیا؟ مس خان سانس لیں گہرا، پلیز کوشش کریں سر، نہیں ورنہ برفانی راستے کی قید۔ مری کی بل کھاتی سڑکوں پر برف کے گالے دھیرے دھیرے گرتے اچانک ہی طوفانی ہواؤں کے ساتھ جھومنے لگے تھے۔ درخت سفید چادر اوڑھے کھڑے تھے اور ہوا کی سنسناتی آواز جیسے کسی انجانی آفت کی دستک دے رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ کی قیمتی ایس یو وی کے وائپر برف صاف کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، مگر برف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی اسرا خان کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کے چہرے پر سفیدی چھا رہی تھی اور اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی تھی۔ اس کی کانپتی انگلیاں اپنے انہیلر کو تلاش کر رہی تھیں، مگر بار بار ڈھونڈنے کے باوجود انہیلر نہ ملنے پر وہ بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ ساتھ بیٹھے ڈرائیو کرتے ہاشم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی جس سے ہاشم ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ مس خان آپ ٹھیک ہیں؟ آج اس کی آواز میں معمول سے ہٹ کر نرمی تھی۔ اسرا نے بمشکل سر ہلایا، لیکن سانسوں کی تنگی نے اس کے ہونٹوں کو تھر تھرا دیا تھا۔ سر انہیلر میرے بیگ میں۔ اس کی ہلکی آواز جیسے برفانی ہواؤں میں دب گئی تھی۔ ہاشم نے فوراً بیگ کھول کر اندر جھانکا، لیکن انہیلر کہیں نظر نہ آیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا، مگر پھر اس کی گھبراہٹ اس کی آنکھوں میں صاف جھلکنے لگی تھی۔ گاڑی کے باہر برف کی تہہ اب گاڑی کے ٹائروں کو جکڑ چکی تھی اور آس پاس کوئی زیرو نظر نہ آ رہا تھا۔ ہاشم نے جلدی سے اپنا گرم کوٹ اتارا اور اسرا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مس خان، گہری سانس لینے کی کوشش کریں، مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسرا کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، اس نے کپاتی آواز میں کہا۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ برف کی ٹھنڈ میں اس کے گرم ہاتھ اسرا کو ایک پل کو جیسے سکون دے گئے تھے۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہمت کریں اسرا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اسرا کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ ہاشم نے اسرا کی بگڑتی حالت دیکھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ گاڑی کا ہیٹر آن تھا، مگر باہر کی برفانی ہوائیں گاڑی کو بھی برف کا تابوت بنا رہی تھیں۔ سگنل بند ہو چکے تھے، موبائل بیکار تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا، جیسے اپنی بے بسی پر غصہ نکال رہا ہو۔ پھر اس نے اسرا کی طرف دیکھا جو اب ہلکی ہلکی سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ گہری سانس لیں، میری آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ برفانی طوفان کی گونج کے بیچ گاڑی کے اندر ایک عجیب سکوت طاری ہو گیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہاشم نے دوبارہ اسرا کی طرف دیکھا۔ اسرا کی آنکھیں نیموا تھیں اور اس کے چہرے کی زردی برف کی سفیدی سے بھی زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ گاڑی کے ہیٹر کی گرمی اب بھی اس کی کانپتی سانسوں کو معمول پر نہ لا سکی تھی۔ اس کی پل پل بگڑتی حالت دیکھ کر ہاشم کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ حالانکہ باہر سردی کی شدت اتنی تھی کہ شیشے کے اندر دھند جمنے لگی تھی۔ خدا کے لیے آنکھیں مت بند کریں اسرا۔ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی جو شاید اس نے آج سے پہلے زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اسرا نے اس کی آواز سن کر بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں۔ معذرت، میں نے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آواز جیسے سرد ہوا میں بکھرتی جا رہی تھی۔ ہاشم کو اس لمحے اپنا کاروبار، میٹنگ، مقام، عزت سب بے معنی لگنے لگا تھا۔ اسے صرف یہ ایک لڑکی عزیز لگ رہی تھی جو اس کے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آپ نے مجھے نہیں خود کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن میں آپ کو بچا لوں گا۔ اس نے تیزی سے اپنی گاڑی میں موجود ایک چادر نکالی اور اسرا کے گرد لپیٹ دی، پھر خود گاڑی سے باہر نکل آیا۔ برفانی طوفان کی تیز ہواؤں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے،
مگر وہ مڑا اور گاڑی کی چھت پر سے برف ہٹانے لگا تاکہ شاید کوئی اسے دیکھ لے اور سمجھ جائے کہ یہاں کوئی پھنسا ہوا ہے۔ اے اللہ، بس اس کی جان بچا لے۔ وہ برف ہٹانے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ چند لمحے بعد برف کی شدت اور ہوا کی گھن گرج سے مجبور ہو کر وہ گاڑی میں واپس آ گیا۔ اس کے بال اور کوٹ برف سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے اسرا کا ہاتھ تھاما جو کہ انتہائی سرد تھا، لیکن اس کی ہتھیلی کی ہلکی تھرتھراہٹ زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ میری طرف دیکھیں اسرا، آنکھیں کھولیں، آپ نے ہار نہیں ماننی۔ ہاشم کے لہجے میں عجب شدت تھی۔ اس کی پکار سن کر اسرا کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ اس نے سرگوشی کی، آپ اتنے نرم دل ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ جملہ جیسے ہاشم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ہاشم نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بس تھوڑا صبر کریں، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے بے بسی سے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا، لیکن برف کے طوفان میں اس ہارن کی آواز گم ہو گئی۔ باہر برف باری اور اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ ان کے دلوں میں ناامیدی جگہ بنانے لگی تھی کہ اچانک دور کہیں سے انہیں روشنی کی ایک ہلکی جھلک نظر آئی۔ ہاشم نے پلٹ کر شیشے سے باہر دیکھا تو وہ روشنی برف صاف کرنے والی مشین کے ہیڈ لائٹس سے آ رہی تھی۔ الحمدللہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ گاڑی کی جانب بڑھتی روشنیوں کے ساتھ اس کی مایوسی آنکھوں میں امید کی کرن لوٹ آئی تھی۔ اسرا کی دھیمی سانسیں سنبھلنے لگی تھیں۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ مدد قریب ہے۔ چند منٹوں میں ریسکیو ٹیم کے 2 افراد گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک آدمی نے آواز دی۔ یہ لڑکی، اسے دمے کا دورہ پڑا ہے، جلدی کریں۔ ہاشم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسرا کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ ریسکیو والوں نے اسرا کو آکسیجن ماسک پہنایا اور برف صاف کرنے والی گاڑی تک لے گئے۔ ہاشم نے اس کے ماتھے کو چھو کر ایک اور بار اسے تسلی دی۔ میں ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اسرا نے نکاہت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسرا کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی جسے وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ برفانی طوفان کے ان چند گھنٹوں نے نہ صرف ان کے جسموں کو لرزا دیا تھا بلکہ ان کے دلوں میں بھی ایک ایسا در کھول دیا تھا جہاں سے محبت کی نرم کرنیں جھانکنے لگی تھیں۔ برف کا طوفان پیچھے رہ گیا۔ گاڑیاں مری کی جانب روانہ ہو گئی تھیں، مگر ان چند گھنٹوں نے ایک ایسی داستان کا آغاز کر دیا تھا جس میں محبت، مجبوری، نفرت اور بالآخر سچائی کی فتح لکھی جانی تھی۔ مری کے ہسپتال پہنچ کر اسرا خان کی حالت اب بہتر تھی۔ آکسیجن سے بھرپور سانسوں نے اس کے چہرے پر زندگی کی رمق لوٹا دی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ ہاشم خانزادہ وارڈ کی کھڑکی کے پاس کھڑا برفانی پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر بار بار ابھرتا اور مٹتا، اسرا کی بے بسی، اس کی لرزتی سانسیں اور اس کے تھامے ہاتھ کی حرارت۔ ہاشم کو لگ رہا تھا کہ وہ لمحے جو صرف چند گھنٹوں کے تھے، ان کا اثر صدیوں کی گہرائی جیسا ہونے والا تھا۔ ایک نرس کچھ دیر بعد ہاشم کے پاس آ کر بولی، صاحب، مریضہ اب ٹھیک ہیں، آپ چاہیں تو انہیں کل تک ڈسچارج کروا سکتے ہیں۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر آہستہ سے سر ہلایا۔ اگلے دن صبح کی روشنی کے ساتھ وہ دونوں مری سے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راستے پر خاموشی ان کے درمیان ایک دیوار بنی رہی تھی، مگر وہ خاموشی ایسی تھی جو لفظوں سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اسرا بار بار نظریں جھکاتی، کچھ کہنا چاہتی مگر رک جاتی۔ ہاشم کبھی سامنے روڈ پر نظر جماتا اور کبھی اسرا کے چہرے پر پڑتی روشنی کی جھلک کو محسوس کرتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اپنی سختی کا خول، دوسری طرف اسرا کی معصومیت اور کل کی بے بسی کا عکس۔ لاہور پہنچتے ہی معمول کی زندگی کی چکا چوند نے ان کی گاڑی کو نگل لیا۔ ہاشم کے دفتر کی شاندار عمارت ان کے سامنے تھی۔ دروازے پر کھڑی ذریعہ ہاشم کی منگیتر نے گاڑی کو رکتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی چمک ابھری۔ ہاشم گاڑی سے اترا تو ذریعہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، تو یہ ہے آپ کی میٹنگ؟ 2 دن بعد واپس آئے ہیں، لیکن میٹنگ کرنے تو آپ پہنچ ہی نہ سکے، تو آخر 2 دن کہاں گئے تھے اس لڑکی کے ساتھ؟ اس کی بات سن کر ہاشم چونکا، جیسے کسی نے اس کی سوچوں کا پردہ چاک کر دیا ہو۔ ذریعہ، بکواس بند کرو، تم جانتی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی بات سن کر ذریعہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں تلخی واضح طور پر موجود تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ یہی
تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ سب کے سامنے اپنے سیکرٹری کو میٹنگ کے بہانے اپنے ساتھ مری لے جانا، اور پھر بغیر میٹنگ اٹینڈ کیے 2 دن بعد اسی کے ساتھ بالکل صحیح سلامت واپس آنا۔ ہاشم خان زادہ، اب مجھے مزید بہلانے کی ضرورت نہیں۔ دفتر کے چند ملازمین حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسرا کی نظریں ذریعہ کی باتیں سن کر جھک گئیں۔ اس کے دل پر یہ الفاظ چاقو کی طرح لگے تھے، مگر اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی حدود میں قید کر اسی لمحے فہد، ہاشم کا کزن، آفس میں داخل ہوا۔ ذریعہ ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی، آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی آپ کی کہ آپ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر یوں 2 دن بعد واپسی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ ہاشم کے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ یہ الزامات اس کے وجود کو چبھنے لگے تھے۔ آخر کار ہاشم کو خاموش دیکھ اسرا نے کانپتی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہا، سر مجھے معاف کر دیجیے گا، میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور اس نے دفتر کی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے حوصلے ٹوٹ گئے ہوں۔ دفتر کی راہداری میں اسرا کے ڈگمگاتے قدموں کی چاپ ہاشم کے دل میں گونج رہی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا، لیکن ذریعہ کے الفاظ نے اس کے قدموں کو راستے میں ہی جکڑ لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکی آپ کی عزت کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور آپ اسی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ذریعہ کی آواز میں زہر گھلا تھا اور چہرے پر گہری طنزیہ مسکراہٹ موجود تھی۔ فہد آگے بڑھا اور آہستگی سے بولا، بھائی آپ تو جانتے ہیں، شہر میں لوگ باتیں بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ آج اگر آپ اس کے پیچھے گئے تو کل اخبارات کی شاہ سرخیوں میں آپ کا اور اسرا کا نام ساتھ آئے گا۔ سوچیں ذرا۔ بس کرو دونوں، وہ دھاڑا، مگر اس دھاڑ میں بے بسی چھپی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہاشم آفس سے نکل کر گھر چلا گیا، کیونکہ آفس میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اگلے دن دفتر کی فضا میں عجیب تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ملازمین جو کل تک اسرا کی ایمانداری کے گن گاتے تھے، آج سرگوشیوں میں اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ سنا تم نے، مس خان اور صاحب مری میں ساتھ پھنسے تھے؟ ہائے ہائے، اور صاحب نے اسے اسپتال بھی خود پہنچایا۔ اب سمجھائی اتنی ترقی کیسے مل رہی تھی اسے۔ ہاشم سب کچھ سن رہا تھا، مگر وہ صرف اپنے کام میں مگن رہا۔ جانتا تھا اس وقت ہاشم کا کسی کو جواب دینا اسرا کو ان سب کی نظروں میں مزید مشکوک بنائے گا۔ ذریعہ اور فہد نے ان باتوں کا زہر صرف دفتر تک محدود نہ رکھا، بلکہ فہد نے اپنے جاننے والے اخبار نویسیوں کو بھی یہ کہانی بیچ ڈالی۔ بس ایک چھوٹا سا کالم چاہیے، نام لکھنے کی ضرورت نہیں، اشارے ہی کافی ہیں، فہد نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر ذریعہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ذریعہ کے چہرے پر سکون کے بجائے ایک اور سازش کی چمک تھی۔ یہ لڑکی جتنی جلدی ہماری زندگیوں سے نکلے اتنا اچھا ہے۔ ادھر ہاشم خان زادہ کا دل کسی انجانے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ بار بار اس کے کانوں میں اسرا کی تھکی ہاری آواز گونجتی، سر میں نوکری چھوڑ رہی ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ اس کا دل بغاوت پر آمادہ ہونے لگتا، مگر ذریعہ کے سوالات، فہد کی چالاکیاں اور دنیا کی نظریں اسے ہر بار روک لیتی تھیں۔ ایک دن ہاشم اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ میز پر اخبار رکھا تھا، جس میں ایک چھوٹے سے کالم کا عنوان اس کی آنکھوں کو پتھر کر گیا، طاقتور کے دفتر کی کمزور سیکرٹری، مری کے سفر کا راز۔ ہاشم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اخبار مروڑ کر پھینک دیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، وہ چیخا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب آگ بھڑک چکی ہے اور اسرا کے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اسی دوران دوسری طرف اسرا اپنی میز پر بیٹھی خطوط اور ضروری کاغذات سمیٹ رہی تھی۔ خدا گواہ ہے، میں نے کسی کی عزت پر حرف نہ آنے دیا، نہ اپنی نہ کسی اور کی، اس نے دل میں کہا اور ایک گہری سانس لی، یوں جیسے اپنے دل کو مضبوط کر رہی ہو۔ ادھر ذریعہ اور فہد کے دلوں میں یہ زہر رچ چکا تھا کہ اسرا کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ ذریعہ نے فہد سے کہا، اس کالم کو پڑھنے کے بعد تو وہ یقیناً خود آفس سے چلی جائے گی۔ اس کی واپسی کی مدہوم امید بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ ابر ہاشم صرف اور صرف میرا ہوگا۔ فہد کی آنکھوں میں اپنی غلیظ خواہش کی چمک ابھرنے لگی۔
پھر بھی اگر نہ گئی تو میں جانتا ہوں کہ کیسے نکالنا ہے اسے یہاں سے۔ ذریعہ تو اسرا کی معصومیت اور خوبصورتی سے خوفزدہ تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ہاشم سے دور چلی جائے تاکہ ہاشم ہر صورت اسے ہی ملے، جبکہ فہد نے کئی مرتبہ اسرا سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسرا نے ہمیشہ اس کی کوششوں کا جواب سرد مہری سے دیا تھا اور فہد اسرا سے اسی بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہاشم خانزادہ اپنے شیشے کی دیواروں والے آفس میں کھڑا شہر کے بھاگتے دوڑتے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد ہر شے، ہر عمارت، ہر لفظ اس کے خلاف ہو۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کیا ہے، مگر دنیا کی نظر میں سچ جھوٹ بن چکا تھا۔ دفتر کی وہ فضا جو کبھی اسرا کے لیے پرسکون اور عزت بھری تھی، اب اس کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ ہاشم کے کانوں میں سرگوشیاں گونجتی، ہائے ہائے، مری کا قصہ تو اب شہر بھر میں مشہور ہے، اتنی معصوم شکل بنا کر ہم سب کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ دل ہی دل میں کشمکش کا شکار تھا۔ ذریعہ کی باتیں، فہد کے بہکانے والے الفاظ اور دفتر کے ملازمین کی چبھتی نظریں اسے کمزور کر رہی تھیں، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں اسرا کی وہ سچائی بازگشت کرتی تھی۔ سر، میں نے آپ کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا۔ آفس چھوڑنے کے کچھ دن بعد رات کے اندھیرے میں اسرا نے اپنا سامان باندھ لیا تھا۔ شہر کی چمکتی روشنیوں سے دور اس نے ایک نئی منزل کی تلاش میں نکلنے کی تیاری کر لی تھی، ایک ایسی منزل جہاں وہ اپنی عزت کو اپنے سائے کی طرح ساتھ رکھ سکتی۔ اس روز لاہور کی شام عجب اداس تھی۔ سورج ڈوب چکا تھا، مگر اس کے رنگ اب بھی شہر کی دیواروں پر زرد چھاپ چھوڑے ہوئے تھے۔ دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہاشم خانزادہ کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو کبھی اس کا خاصا تھا۔ وہ چہرہ جس سے ہمیشہ سختی اور بے نیازی چھلکتی تھی، اب وہاں الجھن، غصے اور بے بسی کا ڈیرا تھا۔ دفتر کی میز پر اسرا کا استعفیٰ رکھا تھا، جو اس نے کسی کے ہاتھ آفس بھجوایا تھا۔ اس پر اس کی باریک اور صاف لکھائی میں لکھی آخری سطریں بار بار ہاشم کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ میں نے کبھی آپ کی عزت پر حرف نہ آنے دیا۔ ہاشم نے اس کاغذ کو مروڑ کر پھینک دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ میں کیوں اس کے سامنے وہ سب نہ کہہ سکا جو میرے دل میں تھا؟ اس نے بے اختیار اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شہر میں افواہوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ کاروباری حلقے، میڈیا اور سوشل میڈیا پر اسرا اور ہاشم کی کہانی کو لے کر طرح طرح کی کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ خانزادہ کمپنی کا اسکینڈل، حسین چہرے کی آڑ میں عزائم کی کہانی، طاقتور کی کمزور سیکرٹری کا کمال یا چالاکی، ہر جملہ ہاشم کے دل میں ایک نیا زخم بناتا۔ دوسری جانب اسرا ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے آس پاس اب شہر کی چمک دمک، بڑی عمارتیں اور آفس کی چکا چوند نہیں تھی۔ سامنے کھڑکی کے اس پار ایک سادہ گلی تھی جہاں بچے کھیلتے اور عورتیں پانی کے برتن بھرتی نظر آتیں، لیکن اس کے دل پر چھایا بوجھ اس گلی کی سادگی میں بھی ہلکا نہ ہو سکا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ انہیلر نکالا جو مری کے سفر میں اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اگر وہ دن نہ آتا، اگر میں مری نہ جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، اکثر وہ یہی سوچتی، لیکن پھر وہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتی اور خود کو تسلی دیتی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ ہر رات اب ہاشم کی تنہائی گہری ہو جاتی، وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھتا، مگر اسے وہ روشنیاں بے معنی سی لگتیں۔ اکثر اس کی یادوں میں وہ برفانی راستہ ابھرتا، مری کی وہ گھڑیاں، اسرا کی سانسوں کی لڑکھڑاہٹ اور اس کے ہاتھ کی وہ گرفت جس میں زندگی کی ایک ڈور بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ بے ساختہ بڑبڑایا، کیوں جانے دیا اسے میں نے، آخر کیوں؟ اگلے دن دفتر میں میٹنگ کے دوران بھی ہاشم کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ شراکت دار بات کر رہے تھے، مگر ہاشم کی نظروں کے سامنے بار بار اسرا کا چہرہ آ رہا تھا۔ ایک آدمی نے اس کی حالت دیکھ کر اس سے پوچھا، خانزادہ صاحب، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دھیان کہیں اور لگ رہا ہے۔ ہاشم نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے سنبھلنے کی کوشش کی۔ جی معذرت، آپ بات جاری رکھیں، اس نے جواب دیا اور بمشکل اپنی توجہ میٹنگ کی جانب کی۔ اسرا ایک اسکول میں بطور ٹیچر اپنی نوکری شروع کر چکی تھی۔ اس نے دل لگا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا ابھرنے لگا، مگر اس سکون کی تہہ میں وہ درد اب بھی موجود تھا جو اس کے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے وہ محسوس کرتی تھی۔ راتوں کو وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی، مالک میرے سچ کو سرخرو کر، اور جس نے میرے ساتھ زیادتی کی اسے حقیقت دکھا دے۔ ادھر ہاشم کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار اسرا کے الفاظ یاد کرتا،
سر میں نے کبھی آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے دل میں ہر وقت آگ سلگتی محسوس ہوتی تھی، مگر وہ اس آگ کو بجھانے کا راستہ نہ ڈھونڈ پا رہا تھا۔ ذریعہ فہد اور خاندان کے عزت کا بوجھ اس کے دل کی ہر دھڑکن کو قید کر رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر ہاشم کی اندرونی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ذریعہ اور اس کے والدین کی باتوں، فہد کے مشوروں اور دفتر کے ماحول نے اسے اس حد تک دماغی طور پر معاف کر دیا تھا کہ وہ اسرا سے اپنی محبت کی حقیقت سے آنکھیں چرانے لگا تھا۔ لیکن دل کی زمین پر بویا گیا سچائی کا بیج خاموشی سے جڑ پکڑ رہا تھا۔ ہر رات، ہر تنہائی، ہر لمحہ ہاشم کو اسرا کی سچائی کی گواہی دیتا۔ ایک شام جب لاہور کی گلیاں بارش سے بھیگ رہی تھیں، ہاشم اپنی گاڑی میں اکیلا بیٹھا شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا۔ اس وقت تنہائی میں اسے وہ لمحہ یاد آیا جب مری کے برفانی راستے پر اسرا کے ہاتھ تھامے وہ اس کی سانسیں بحال ہونے کی دعا مانگ رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ یاد آیا جب اسرا نے نظریں جھکا کر استعفیٰ کی پرچی اس کی میز پر رکھی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا، وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں سے صاف لفظوں میں اپنے دل کی بات کہی، جو اس کی ذریعہ سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ امی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس وقت، نہ ذریعہ سے نہ کسی اور سے۔ اس کی ماں نے اس کی بات سن کر حیرت اور غصے میں کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ذریعہ کے ساتھ تمہاری منگنی کے بارے میں سب جانتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میں اپنے دل کو مار چکا ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ ہاشم کی آواز میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ ذریعہ کو جب یہ خبر ملی کہ ہاشم نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ فہد کے پاس پہنچی اور اسرا کے خلاف زہر اگلنے لگی۔ یہ سب اسرا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا وہ ہاشم کو اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ ابھی بھی وہ ہاشم کی زندگی سے گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی ہاشم کے دل میں موجود ہے۔ فہد نے ذریعہ کو تسلی دی، فکر نہ کرو، میں اسے ہمیشہ کے لیے اس کہانی سے نکال دوں گا۔ دوسری طرف اسرا اپنے چھوٹے سے کمرے میں اپنی کتابوں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بچوں کو پڑھاتے وقت اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن اکیلے میں وہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہو جاتی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب ماضی کی زنجیروں کو اپنے پیروں میں نہیں ڈالے گی، مگر خواب میں ہاشم کی بے بس نظریں، مری کے فضاؤں میں گونجتی آوازیں اسے بار بار اس کی یاد دلاتیں۔ دفتر میں فہد نے ہاشم کو ایک اور جعلی ای میل کا پرنٹ دکھایا۔ دیکھیں بھائی، اسرا اب بھی لوگوں سے رابطے میں ہے، شاید وہ میڈیا کو مزید کہانیاں بیچ رہی ہو اور آپ اس کی خاطر اداس ہو رہے ہیں۔ ہاشم نے کاغذ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ بس کرو فہد، میں جان گیا ہوں تم اور ذریعہ کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ اسرا پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ فہد کی آنکھوں میں ہاشم کی بات سن کر لمحے بھر کو خوف تیرنے لگا، مگر اس نے جلدی سے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں بھائی، ہم تو آپ کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کوئی کھیل نہیں کھیل رہے۔ لیکن ہاشم نے فہد کی ایک بات نہ سنی، اور وہ رات ہاشم کے لیے فیصلہ کن رات بن گئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا، کل سے میں اسرا کی تلاش شروع کروں گا، سچائی کا سامنا کروں گا، اگر وہ بے قصور ہوئی تو میں دنیا کے سامنے اس کے حق میں کھڑا ہوں گا۔ اس رات وہ کھڑکی سے برستی بارش کو دیر تک تکتا رہا۔ پانی کی بوندیں جیسے اس کے دل کے بوجھ کو بھی دھو رہی تھی۔ اسرا بھی اس بارش کو تک رہی تھی، اور اس کے دل کے کسی کونے میں امید کی کرن اب بھی زندہ تھی کہ شاید کوئی دن ایسا آئے گا جب اس کی سچائی خود اپنی زبان بولے گی اور اس کے کردار پر لگا داغ دھل جائے گا۔ اگلی صبح ہاشم کی گاڑی شہر کی ان گلیوں کی طرف نکلی جہاں اس نے سنا تھا کہ اسرا رہتی ہے۔ اس کی نظریں اسے ڈھونڈنے کے لیے بےتاب تھی۔ اس جگہ پہنچ کر ہاشم نے گاڑی روکی اور ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، بی بی، یہاں کوئی اسرا خان رہتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا وہ تو عزت والی لڑکی ہے، پرسوں یہاں سے کہیں اور چلی گئی ہے، لوگ اس پر باتیں بناتے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا بوجھ سمیٹ کر چلی گئی۔ یہ سن کر ہاشم کی روح پر جیسے بجلی گری۔ وہ چلی گئی اور میں اتنی دیر کر بیٹھا۔ لاہور کی گلیوں میں سورج کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی، شام کے سائے زمین پر پھیل رہے تھے اور ہر سایہ جیسے ہاشم خان زادہ کی بے چینی کا آئینہ بن رہا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہاشم کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، وہ کہاں چلی گئی ہوگی؟ وہ گلیاں، وہ گلی کے موڑ، وہ مکان جس کا پتہ اسے ملا تھا، سب اسرا کی عدم موجودگی کی گواہی دے رہے تھے۔ بوڑھی عورت کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ لڑکی تو اپنی عزت کی خاطر چلی گئی بیٹا، لوگوں کی باتیں سن کر وہ یہاں رکی نہیں۔ ہاشم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ کر ٹھنڈی ہوا میں گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔
ذہن میں بار بار اسرا کا چہرہ ابھرتا۔ اسرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے سچ کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ ہاشم نے دل میں اسرا کو مخاطب کیا اور اسے ڈھونڈنے کے عزم کے ساتھ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ دوسری طرف اسرا ایک نئے شہر میں ایک چھوٹے سے اسکول میں کام شروع کر چکی تھی۔ تو بچوں کو پڑھانا، دن بھر ان کی معصوم باتوں میں کھو جانا اور شام کو اپنے ماضی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہی اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ اکثر وہ کھڑکی سے چاند کو دیکھ کر دل میں سوچتی، کاش اس دن میں مری نہ گئی ہوتی، کاش اس دن برفانی طوفان نہ آیا ہوتا۔ مگر پھر وہ خود کو سنبھالتی، نہیں، یہ پچھتاوے کا وقت نہیں، میرا سچ میری طاقت ہے اور میرا رب میرا گواہ ہے۔ ہاشم کی زندگی میں سکون غائب ہو چکا تھا۔ اسے اب ہر فائل، ہر معاہدہ، ہر میٹنگ بے معنی لگتی۔ لوگ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ڈھونڈتے جو کبھی اس کی پہچان تھی، مگر اب وہاں صرف پچھتاوا اور گمشدگی نظر آتی تھی۔ دریا کئی بار ہاشم کے سامنے آئی تھی اور اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب نہ وہ محبت تھی، نہ وہ توجہ جو ذریعہ چاہتی تھی۔ فہد اب بھی سازشوں کا جال بن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم کبھی اس راہ تک نہ پہنچے، اس کا دل ہمیشہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے، تاکہ وہ کاروبار اور خاندان کے معاملات پر قابض ہو سکے۔ اس نے اخبارات میں مزید افواہیں پھیلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ہاشم ان افواہوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مقصد اب صرف ایک تھا، اسرا کو ڈھونڈنا اور اس کا سچ سننا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ پرانے دوستوں، ملازمین اور ان سب لوگوں سے ملا جنہیں اسرا کی کہانی کا تھوڑا بہت پتہ تھا۔ کسی نے اسے بتایا وہ کسی اسکول میں پڑھاتی ہے، کسی نے کہا کہ وہ کسی اور شہر جا چکی ہے، لیکن کوئی اسے اسرا کا صحیح پتہ نہ دے سکا۔ ہاشم نے اپنے ایک پرانے جاننے والے ایک صحافی دوست سے رابطہ کیا۔ علی، میں اسرا کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بتا سکتے ہو پتہ کر کے بتا دو۔ علی نے حیرت سے پوچھا، اب کیوں ہاشم؟ جب وہ تمہارے سننے کی منتظر تھی تم نے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، تو پھر اب جب وہ دنیا سے چھپ گئی ہے تب اسے کیوں تلاش کرنا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیونکہ علی، میں نے تب دنیا کی آوازوں کو سنا، اپنے دل کی آواز کو نہیں۔ اب میں اپنے دل کی آواز سننا چاہتا ہوں، چاہے دیر ہو چکی ہو۔ رات کے اندھیرے میں جب شہر نیند کی آغوش میں تھا، ہاشم اپنی چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا، اے رب، مجھے اس تک پہنچا دے، میری خطائیں معاف کر دے اور میرے دل کو سکون دے دے۔ اسی وقت اسرا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کی طرف دیکھتے ہوئے وہی دعا کر رہی تھی، مالک، جس نے میرے لیے آواز نہ اٹھائی، اگر اس کے پاس اب ہمت ہو تو اسے مجھ تک پہنچا دے، اگر نہیں تو مجھے اس کی یاد سے بھی آزاد کر دے۔ چاندنی رات میں دو دلوں کی دعائیں مل کر ایک انوکھی ڈور میں بند گئی تھیں۔ دونوں بے خبر تھے، مگر قسمت ان پر مہربان ہو چکی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی نے شہر کو نئی تازگی بخش دی تھی، مگر ہاشم خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی اس کے رت جگہ کی گواہ تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھڑکا، یہ میں ہوں، وہ ہاشم خانزادہ جس پر کبھی دنیا رشک کرتی تھی۔ اس روز ہاشم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس شہر کا رخ کرے گا جہاں اسے اسرا کے ہونے کی خبر ملی تھی۔ گاڑی کا سفر طویل تھا، مگر اس کے دل کا راستے کی ہر تھکن کو ختم کرتا جا رہا تھا۔ کھڑکی کے پار دھندلے منظر، کھیت، چھوٹے چھوٹے دیہات اور سڑکوں کے کنارے درخت، ہر منظر اسے بس ایک چہرے کی یاد دلا رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ شاید آج کی شام اس کے دل کی بے قراری کو قرار مل جائے گا۔ دوسری جانب اسرا اب اپنے کام میں اور زیادہ مگن ہو چکی تھی۔ اسکول کے بچوں کی معصوم مسکراہٹیں اور ان کی ننھی شرارتیں اس کے دل پر مرہم کا کام کرنے لگی تھیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار کسی بچے کی آنکھوں میں یا کسی بات میں وہ سایہ ابھر آتا جو اسے ہاشم کی یاد دلا دیتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی، کیا کبھی اس کے دل نے میرے حق میں گواہی دی ہوگی؟ کیا وہ بھی اس بوجھ کو محسوس کرتا ہوگا جو میرے دل پر رکھا گیا تھا؟ لیکن اگلے لمحے وہ خود اپنی سوچ کو جھٹک دیتی، نہیں اسرا، اب اس کی یادوں کی زنجیروں کو اور مضبوط مت ہونے دو۔ جب ہاشم اسرا کے شہر پہنچا تو اس کے قدم خود بخود اس اسکول کی جانب اٹھنے لگے جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا، لیکن راستے میں اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لے گی؟ کیا میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں گا، یا پھر میری موجودگی اسے اور تکلیف میں مبتلا
اس کے دل میں ایک خوف کی جنگ جاری تھی۔ اسکول کے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے بچوں کی ہنسی کی آوازیں سنی۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کی نظریں ایک کھڑکی پر جا رکیں جہاں اسے اسرا بچوں کو پڑھاتی نظر آئی۔ اس چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہی چہرہ، وہی سادگی، وہی وقار جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن تھا اور آج اس کی بے قراری کی وجہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی لمحے اسرا کے پاس جائے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہر گناہ کی معافی مانگے، لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، پہلے مجھے اس کا دل جیتنا ہوگا، اس کے حق میں گواہی دینی ہوگی اور دنیا کے سامنے اس کا مقام لوٹانا ہوگا۔ اسی وقت اسکول کے گیٹ پر ایک اجنبی چہرہ بھی موجود تھا جو ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فہد کا آدمی تھا جسے فہد نے ہاشم کے پیچھے بھیجا تھا کہ وہ ہاشم پر نظر رکھے اور ذریعہ اور فہد کو اس کے بارے میں اطلاع دے۔ اس آدمی نے جلدی سے فون نکالا اور ذریعہ کو خبر دی، بی بی جی، خانزادہ صاحب یہاں آ گئے ہیں، اس لڑکی کے اسکول کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ سن کر ذریعہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ ناممکن ہے، ہاشم اس کے پاس جا رہا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر ہاشم آہستہ آہستہ اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے دل عجیب کشمکش میں تھا۔ قدم جیسے رک رک کر بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف اس کی خواہش تھی کہ اسرا کو دیکھے، اس سے بات کرے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، دوسری طرف ڈر تھا کہ کہیں اس کی موجودگی اسرا کے زخموں کو اور گہرا نہ کر دے۔ اسرا نے اس وقت کھڑکی سے باہر جھانکا اور ایک لمحے کو اس کی نظر اس سایہ دار درخت کے نیچے کھڑے ہاشم پر پڑی۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور سوالات کی ایک جھلک ابھری۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موجود کتاب لرزنے لگی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور بچوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بے قابو ہو چکی تھیں۔ ہاشم نے محسوس کر لیا تھا کہ اسرا اسے دیکھ چکی ہے۔ اس کی ہمت یکدم کمزور پڑنے لگی۔ اسے لگا جیسے اسرا کی نظروں میں چھپا درد اس پر الزام لگا رہا ہو، لیکن اسی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، یہی موقع ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا سامنا کروں، میں اس کے سامنے سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہاشم کے قدم اب اسکول کے گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ دروازے کے اس پار ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی، وہ دنیا جہاں وہ اپنے سچ کا سامنا کرنے آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صاحب، کس سے ملنا ہے؟ ہاشم کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، مگر لہجے میں عزم۔ میں مس اسرا سے ملنا چاہتا ہوں، براہ مہربانی انہیں اطلاع دے دیں کہ ہاشم خانزادہ آیا ہے۔ چوکیدار نے اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کا پیغام اندر بھیج دیا۔ ادھر کلاس روم میں اسرا کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ وہ بچوں کے سامنے کھڑی تو تھی، مگر دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ ملاقات کسی نئے امتحان کو دستک دے گا۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے پیغام آیا، میڈم، آپ سے کوئی ہاشم خانزادہ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اسرا کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ اس کے دل کی اندرونی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ اسرا، اب بھاگنا مت، اپنے حق کے لیے اس کا سامنا کرو، اس نے خود کو سمجھایا۔ چند لمحوں بعد اسکول کے ایک کونے میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فضا میں خاموشی کا عالم تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دلوں کی دھڑکنوں کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ ہاشم نے نظریں اٹھا کر اسرا کو دیکھا۔ ہاشم کی آواز کپکپا رہی تھی، اسرا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اسرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور لمحے بھر کو دونوں کے بیچ وقت رک سا گیا۔ پھر اسرا نے گہری سانس لے کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، معافی؟ آپ جانتے بھی ہیں ہاشم صاحب کہ معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو، کیا وہ صرف معافی کے لفظ سے جڑ جاتا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسرا، مجھ سے دیر ہو گئی، میں نے تمہارے لیے آواز نہیں اٹھائی، اس بات کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پایا، لیکن خدا کے واسطے ایک موقع دو کہ میں تمہاری شرافت کو سب کے سامنے ثابت کر سکوں۔ اسرا کی آنکھوں میں ایک پل کا تمسخر ابھرا۔ دنیا کے سامنے؟ جب دنیا نے مجھ پر انگلیاں اٹھائیں تب آپ نے میرا ہاتھ تھامنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا اور کسی کو خاموش نہیں کروایا۔ اب اگر آپ آئے ہیں تو اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے آئے ہیں، میرے لیے نہیں۔ ہاشم کے دل پر اس کے الفاظ تیر کی طرح چبھے۔ وہ جانتا تھا کہ اسرا کا ہر لفظ سچ تھا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ہاشم نے دھیمی آواز میں کہا، تم چاہو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن جان لو میں اب رکوں گا نہیں۔ میں تمہارے کردار پر لگے داغ کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو۔ اسرا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ۔ آپ جو چاہیں کریں ہاشم صاحب، میں اب اپنی جنگ خود لڑ رہی ہوں اور مجھے اپنے سچ کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ سچ میں اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر کے اس ہاشم خانزادہ کو ڈھونڈیں جو کبھی سچ کو سچ کہنے کی ہمت رکھتا تھا اور ذاتی مفاد کے لیے دنیا کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر نظریں جھکائی۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسرا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاشم نے ایک گہری نظر اسرا پر ڈالی اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔
اسرا نے اسے جاتے دیکھا اور دل میں عجیب سی کسک محسوس کی۔ اسکول کے گیٹ کے باہر کھڑے فہد کے آدمی نے ہاشم کو اسکول سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے فون ملانے لگا۔ بی بی جی، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ وہ دونوں ملے تھے اور ہاشم صاحب اب واپس جا رہے ہیں۔ ذریعہ کی آنکھوں میں حسد اور خوف کے سائے اب اور گہرے ہو چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور لاہور کی سڑکوں پر گرتی ہلکی بارش کی بوندیں جیسے ہاشم خانزادہ کے دل کی بے چینی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ گاڑی کی کھڑکی کے پار وہ اپنے ماضی کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ مری کی برفانی رات، اسرا کا چہرہ، اس کی ٹوٹی ہوئی سانسیں اور پھر وہ منظر جب اس نے اسرا کو سب کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھا اور خاموش رہا۔ اسرا کے دل کے کسی کونے میں ہاشم کی پشیمان نظریں ایک سوال چھوڑ گئی تھی، کیا وہ سچ میں بدل چکا ہے؟ ذریعہ اب ایک نئے وار کی تیاری میں تھی۔ اس نے فہد سے کہا، ہاشم اسرا کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا تو ٹھیک ہے، اس بار ایسا جال بچھائیں گے کہ نہ ہاشم کو سچ کا سراغ ملے گا نہ اسرا کو سکون۔ ذریعہ اور فہد نے اپنے آدمیوں کو تیار کر لیا تھا۔ نئی سازش یہ تھی کہ اسرا کے اسکول اور اس کے کمرے کے آس پاس ایسے جعلی شواہد رکھے جائیں جو اسے کسی مشکوک سرگرمی سے جوڑیں اور پھر یہ سب ہاشم تک پہنچایا جائے۔ ذریعہ نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کر کے شفاف لہجے میں کہا، اس بار ایسا وار ہوگا کہ ہاشم خانزادہ دوبارہ کبھی اس لڑکی کا نام لینا بھی گوارا نہ کرے گا۔ رات کے اندھیرے میں ذریعہ کے آدمی اسکول کے قریب چھپ کر جعلی خطوط اور تصاویر چھوڑ گئے۔ وہ یہ سب اس طرح ترتیب دے گئے کہ جیسے اسرا کسی میڈیا ایجنسی یا مخالف کاروباری گروہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تصاویر اور کاغذات دیکھنے والے کی آنکھوں کو دھوکہ دے سکتے تھے، لیکن اسرا کی سچائی کو جھوٹ میں بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اگلی صبح ہاشم کے دفتر پہنچتے ہی فہد نے ایک فائل اس کی میز پر رکھ دی۔ یہ دیکھیے بھائی، میں نے تو آپ سے کہا تھا وہ لڑکی آپ بھی سازشوں میں لگی ہے۔ یہ خطوط، یہ تصاویر، یہ سب ثبوت آپ کے سامنے ہیں۔ ہاشم نے فائل کھولی اور لمحے بھر کو حیرت اور درد اس کی آنکھوں میں تیر گیا، لیکن اب وہ ہاشم نہ تھا جو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے۔ اس نے گہری سانس لی اور فہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جتنا بھی جھوٹ بن لو فہد، میں اب تمہارے جال میں پھنسنے نہیں والا، میں خود سچائی کا پتہ لگا کر آؤں گا۔ فہد کے چہرے پر ہاشم کے جواب سن کر لمحے بھر کو ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہاشم نے فائل بند کی اور اسکول کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسرا اس دن اسکول کے بچوں کے ساتھ سالانہ تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون تھا، وہ سکون جو اپنے سچ پر قائم رہنے والوں کے چہرے پر ہوتا ہے، لیکن تقدیر کے پردے کے پیچھے کہانی ایک نیا طوفان تیار کر چکی تھی۔ جب ہاشم اسکول پہنچا تو وہ سیدھا اس کونے کی طرف گیا جہاں اس نے اسرا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دور سے اسرا نے اسے آتے دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل لرز گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ اب وہ کمزور نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی لڑائی کسی انسان سے نہیں، اس کے اپنے سچ پر یقین سے ہے۔ ہاشم اس کے قریب آیا اور اسے کہا، اسرا ایک بار پھر میں تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ لوگ پھر تم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور میں خود تم سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ یہ کہہ کر ہاشم نے فائل اسرا کی جانب بڑھائی۔ اندر موجود مواد دیکھ کر اسرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ ہاشم خانزادہ، یہ سوال پوچھنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول سکتی ہوں؟ کیا تم اب بھی میرا سچ نہیں پہچان سکے؟ کیا تمہیں لگتا ہے یہ حرکت میں کر سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر ہاشم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسرا کی آنکھیں جھوٹ بولنا نہیں جانتی، وہ جانتا تھا کہ یہ سب سازش ہے، مگر وہ یہ ثابت کیسے کرے گا؟ یہ سوال اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسرا، تمہاری آنکھوں کی سچائی میرے ہر سوال کا جواب ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں ان جھوٹے ثبوتوں کا پردہ فاش کر کے رہوں گا۔ اسرا نے نظریں جھکا کر کہا، ہاشم صاحب، اگر واقعی آپ کو میرے سچ پر یقین ہے تو براہ کرم میرے راستے کی رکاوٹ مت بنیں، مجھے اپنی جنگ خود لڑنے دیجیے۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، تم جہاں کھڑی ہو وہ مقام تمہارا ہے، لیکن میں اس لڑائی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا کفارہ ہے، میرا فرض ہے۔ اسرا نے پلٹ کر چلنا شروع کر دیا۔ ہوا میں خاموشی کی چادر تنی رہی اور ہاشم دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا، دل میں اس عہد کو دہراتا رہا کہ وہ ہر حال میں سچ کی جیت ممکن بنائے گا۔ رات کا وقت تھا۔ ہاشم خانزادہ اپنے دفتر کی کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دل کی تاریکی اس روشنی کو چھو بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس کے پرانے دوست علی کا فون آیا۔ ہاشم، مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے سچ سامنے لایا جا سکتا ہے، تمہیں وہ سب دیکھنا ہوگا۔ ہاشم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہاں آؤں علی؟ میرے دفتر میں، اور اکیلے آنا؟ آدھی رات کو علی کے دفتر میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ علی نے ایک لفافہ ہاشم کے سامنے رکھا، یہ تصاویر، یہ کاغذات سب جعلی ہیں، میں نے ان کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے جانچ کروائی ہے، اور یہ دیکھو ان کی پرنٹنگ کا سراغ
فہد کے ایک آدمی کے دفتر تک جا رہا ہے۔ ہاشم کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر غصے اور پھر سکون کی جھلک آئی۔ علی، تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیتنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب وقت ہے کہ اس سازش کا پردہ فاش کیا جائے۔ اگلے دن ہاشم نے خفیہ طور پر وکیل، پولیس اور میڈیا کے چند معتبر لوگوں سے رابطے کیے۔ وہ جانتا تھا کہ اب سچ کو صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ثبوتوں کے ساتھ سامنے لانا ہوگا۔ وہ چالاکی سے ہر قدم اٹھا رہا تھا تاکہ فہد اور ذریعہ کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران فہد اور ذریعہ کو علم ہو گیا تھا کہ ہاشم کچھ بڑا کرنے والا ہے، لیکن کیا، وہ نہیں جانتے تھے۔ ذریعہ نے غصے سے کہا، یہ ناممکن ہے۔ وہ لڑکی ہماری سازش کے باوجود ہاشم کے دل میں جگہ کیسے بنا رہی ہے؟ اب ہمیں ایسا وار کرنا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ فہد نے سنجیدگی سے کہا، ایک آخری چال جو نہ صرف اسرا کو بلکہ ہاشم کو بھی برباد کر دے گی۔ ہاشم کو اب اس سازش کے جڑ تک پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ اس کے دل کو احساس ہو چکا تھا کہ اگر وہ دیر کر گیا تو شاید تقدیر دوبارہ اسے موقع نہ دے۔ دن کی روشنی پوری آب و تاب سے شہر پر پھیل چکی تھی۔ ہاشم خانزادہ نے صبح کا آغاز ایک نیا ارادہ اور نیا عزم لے کر کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تو دل میں صرف ایک دعا تھی، اے رب، آج میرے سچ کو دنیا کے سامنے کامیاب کر دے۔ پولیس، میڈیا اور ہاشم کے وکیل اب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے، ذریعہ اور فہد کے گناہوں کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ علی نے وہ تمام ذیلی ثبوت، ان کی رپورٹ اور پرنٹنگ پریس کے ریکارڈ حاصل کر لیے تھے جہاں سے سازش کا آغاز ہوا تھا۔ دوپہر تک ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام ہو چکا تھا۔ پورا شہر، میڈیا، کاروباری دنیا، سب کی نظریں اس کانفرنس پر تھیں۔ ہاشم خانزادہ اسٹیج پر آیا اور مائک کے سامنے کھڑا ہو کر پورے وقار سے بولا، آج میں اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ میری وجہ سے ایک نیک باعزت لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس کے وقار کو مجروح کیا گیا، لیکن آج میرے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو اسرا خان کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تمام الزامات جو ایک کے بعد ایک اسرا پر لگائے گئے، وہ ایک سازش کے تحت لگائے گئے، اور یہ سازش ذریعہ اور فہد کی رچی ہوئی تھی، اور آج دنیا ان کا اصل چہرہ دیکھے گی۔ اس کے بعد اس نے تمام رپورٹس، دستاویزات اور ویڈیوز میڈیا کے سامنے پیش کر دیں۔ پولیس نے ذریعہ اور فہد کو اسی کانفرنس کے دوران گرفتار کر لیا۔ ذریعہ کی چیخیں گونجتی رہ گئی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر سچ کی روشنی نے جھوٹ کی ہر دیوار کو توڑ ڈالا تھا۔ اسی وقت اسرا کو اسکول میں اس پریس کانفرنس کی خبر مل گئی تھی۔ اسرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا، رب کریم، تو نے میرا سچ دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ پریس کانفرنس ختم کر کے ہاشم اسرا کے اسکول پہنچا۔ وہ اب ایک بدلا ہوا، نادم اور سچا انسان تھا۔ اس نے اسکول کے صحن میں اسرا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون، چہرے پر وقار اور دل میں سچائی کی چمک تھی۔ ہاشم اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اسرا، میں گنہگار ہوں، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، میں تمہاری اذیت کی وجہ ہوں۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو اور اپنے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اسرا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر کہا، ہاشم صاحب، دل کی معافی تب ملتی ہے جب انسان سچ پر کھڑا ہو، اور آج آپ نے وہ سچ دنیا کے سامنے لا کر میرے دل کا ہر بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ محبت تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب وہ سچ پر قائم ہو۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ہاشم نے یہ سن کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور دونوں کی آنکھوں میں برسوں کی درد بھری داستان ختم ہو گئی۔ چند ماہ بعد ایک سادہ اور باعزت نکاح کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں ہاشم خانزادہ اور اسرا خان ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ ایسا سفر جو سچائی، محبت اور عزت کی بنیاد پر قائم تھا، ختم شد۔